اسکول جانے تو اسکولنگ کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، جب اسکول ہو جاتا ہے تو اس کی نوکری کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، یا کاروبار کے بارے میں، کاروبار ہو جاتا ہے پھر اس کی شادی کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، تین سال تک اولاد نہیں ہوتی تو اولاد کے بارے میں پریشان ہو جاتے ہیں، جب اولاد ہو جاتی ہے تو بس اس کے ساتھ کھیل تماشا لگا رہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو ہم راضی نہیں کر سکتے جب تک اللہ ہماری منزل نہ ہو۔ یہ بات نوٹ کر لیں، جب تک آپ دنیا کے بندے ہیں تو آپ اللہ کے بندے نہیں بن سکتے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، دنیا اگر آپ کی منزل ہے، دنیا ہی آپ کو محبوب بھی ہے، مطلوب بھی ہے اور مقصود بھی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے راضی نہیں ہو سکتا۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، ناشکروں سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، ہمارا عام طور پہ رویہ جو ہے وہ ناشکری کا ہے۔ اگر آپ نے یہ بات نوٹ کر لیں، اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، آپ ناشکر انسان ہیں، آپ شکر گزاری کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، آپ ضرور ناشکر ہیں۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو آپ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتے، آپ اپنی منزل کو نہیں جان سکتے۔ اگر اپنے آپ کو آپ نے نہیں پہچانا تو آپ اپنی منزل کو بھی، یعنی حقیقی جو منزل ہے اس کی بھی آپ تلاش میں نہیں ہوں گے۔ آپ مجھے بتائیں کہ زندگی میں کون سا وہ دن تھا جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے دنیا میں آنے کا مقصد پوچھا، کسی بھی طریقے سے، کتاب سے یا کسی اللہ والے کے پاس جا کے کہ بھئی مجھے بتاؤ کہ میں آیا کیوں ہوں دنیا میں؟ مجھے وہ تاریخ آپ نہیں بتا سکتے، یہ کوئی سوچتا ہی نہیں ہے۔ ہماری پریشانیاں تو بس صرف ظاہر کی ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی بیمار ہوتا ہے تو اس کی صحت کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، جب اسکول جانے تو اسکولنگ کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، جب اسکول ہو جاتا ہے تو اس کی نوکری کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، یا کاروبار کے بارے میں، کاروبار ہو جاتا ہے پھر اس کی شادی کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، تین سال تک اولاد نہیں ہوتی تو اولاد کے بارے میں پریشان ہو جاتے ہیں، جب اولاد ہو جاتی ہے تو بس اس کے ساتھ کھیل تماشا لگا رہتا ہے۔ سب لوگ کھیلتے رہتے ہیں بچے کے ساتھ، اس کی اداؤں کے ساتھ اور اس کی نخروں کے ساتھ، اور رونا اور یہ دھونا اور یہ بچہ رو رہا ہے، بس اسی میں ہماری زندگی گزر جاتی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ بہت غفلت کی ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک بات نوٹ کر لیں، ہمارا موضوع کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کیسے کر سکتے ہیں۔ ایک بات تو یہ نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ کو اگر آپ نے راضی کرنے کی کوشش نہ کی تو پھر وہ آپ سے ناراض ہوگا۔ یعنی اللہ کی رضا سے اگر آپ غافل رہے تو پھر وہ آپ سے ناراض ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا تو باقاعدہ پھر ایک پروسیس ہے۔ آپ کو اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا قرآن میں بتائی ہوئی ہے، اور پھر اس رضا کا ایک نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ تو اگر آپ کو اللہ کی رضا کی فکر نہیں ہے تو آپ پھر قرآن سے منہ موڑ لیتے ہیں عملی طور پہ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی آپ کی نظر میں کوئی قدر نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ تو اس وقت ہماری کیا صورتحال ہے، ہم سب لوگ یعنی نادانستہ طور پہ اس کوشش میں ہیں کہ کتنی جلدی اللہ کا غیظ و غضب اپنے اوپر ہم جائز کر سکتے ہیں۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، قرآن کا مضمون۔ دیکھیں، اللہ کی رضا کہ آپ اگر جویا نہ ہوئے، اس کو تلاش نہ کیا، اس کے لیے کوشش نہ کی، تو آپ پھر اللہ کے غضب کے مستحق ہوں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو اللہ کو راضی آپ اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ کو اپنی پہچان ہو، آپ اپنی منزل کو پہچان چکے ہوں،
اپنے مقصد حیات کو پہچان چکے ہوں اور پھر اس کا ایک ارادہ کر چکے ہوں کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے. آپ اپنی معراج صرف اس وقت حاصل کر سکتے ہیں جب آپ اللہ کو راضی کر لیں. یہ بات نوٹ کر لیں. جو اس سے پہلے میرا گفتگو تھی کہ انسان اپنی معراج کیسے حاصل کر سکتا ہے. دیکھیں انسان اپنی معراج تک پہنچ نہیں سکتا اگر یہ اللہ کو راضی نہ کرے. اللہ کو راضی جس انسان نے، یہ بات نوٹ کر لیں، جس انسان نے اللہ کو راضی کر لیا اور اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزار رہے، اس کو اس کی معراج ضرور حاصل ہوگی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں زندگی کب ساتھ چھوڑ دیتی ہے اس کا تو کچھ پتہ نہیں چلتا. ایک انسان ہے اور اس نے ارادہ کر لیا، نیت کر لی کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے. دوسرے دن جو ہے اس کی موت اللہ تعالیٰ نے لکھ دی تھی. اس نے کوئی کام بھی نہیں کیا نیک عمل، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا اور وہ اپنی معراج تک پہنچ جائے گا. یہ اللہ کا معاملہ ہے بھیا. اس میں اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو دیکھتا ہے. آپ نے نیت کر لی، اور حدیث میں تو بڑا وہ پیارا مضمون آیا اس کے بارے میں کہ ایک گناہ گار آدمی مدتوں جس کی گناہ میں گزری اور اس نے نیکی کا ارادہ کر لیا اور کسی نیک شخص کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا کہ وہاں جا کے میں علم سیکھوں گا تو اور معلوم کروں گا کہ اللہ کو کیسے راضی کرتے ہیں. اس کا ارادہ کیا، راستے میں اس کی موت آ گئی. حدیث کا مفہوم میں بیان کر، راستے میں اس کی موت آ گئی. تو موت آ گئی تو جہنم کے فرشتے بھی آ گئے اس کی روح کو لینے کے لیے اور جنت کے بھی آ گئے. دونوں میں تکرار ہونے لگی. جہنم کے فرشتے کہنے لگے کہ بھئی اس کو تو ہم لے جائیں گے، ساری زندگی تو اس نے گناہوں میں گزار دی. تو جنت کے فرشتے کہیں گے نہیں، اس نے تو نیت کر لی تھی. تو اسی تکرار کا فیصلہ وہ نہیں کر سکیں گے، تو معاملہ جائے گا رب کے سامنے. رب کہے گا کہ اچھا یہ اگر مسئلہ ہے تمہارا، تم ایسا کرو کہ تم جا کے وہ زمین ناپو وہ زمین ناپو. اگر وہاں جہاں یہ علم حاصل کرنے جا رہا تھا اس کی زمین کم ہوئی تو اس کو جنت میں لے جاؤ، اور اگر یہ اپنے گھر سے زیادہ قریب ہوا تو جہنم لے جاؤ. تو فرشتوں کے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی جو علم حاصل کرنے کی جگہ تھی اس کو اللہ تعالیٰ مختصر کر دے گا. سبحان اللہ. تو جب ناپیں گے تو وہ جہاں علم حاصل کرنے جا رہا تھا استاد کے پاس، تو وہ جگہ کم نکلے گی، تو وہ اس کی روح کو لے جائیں گے فرشتے جنت. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان اور بہت زیادہ شفیق ہے. نیت کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے. ہماری نیت جو ہے وہ دنیا کی ہے، اس بات کو نوٹ کر لیں. آپ دیکھیں اپنی نیت کا اندازہ آپ اپنے کاموں سے لگا سکتے ہیں. اپنی نیت کا اندازہ آپ اپنی پریشانیوں سے لگا سکتے ہیں. آپ کی پریشانی کیا ہے؟ ہماری پریشانی دنیا کی ہے. دنیا دنیا اور دنیا، بات ختم ہو جاتی. تو یہ ایک بہت ہی خطرناک ہم صورتحال میں گرفتار ہیں آج کل کے سب مسلمان. کتنے ہیں؟ 1 ارب 50 کروڑ مسلمان. ان کو دنیا کی پریشانی ہے، آخرت کی، دوزخ کی، قبر کی، اللہ کو راضی کرنے کی ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے. تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو راضی نہیں ہوتا. وہ لوگ جو ناشکرے ہیں اور ناشکری میں زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ بات بھی میں آپ کو نوٹ کرا دوں کہ ہم سب لوگ ناشکرے ہیں. ہم جانتے ہی نہیں ہیں، اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے کہ ہم ہیں کون، زندگی کیا ہے، کیوں ہے، اور ہم نے کرنا کیا ہے. ہم تو گمراہ ہیں، راستہ غلط ہو چکا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی کامیابی کا زینہ ہے، دنیا
جس نے زیادہ حاصل کر لی اور زیادہ کما لی، بس وہ شخص اتنا ہی زیادہ پریشان وہ کامیاب ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھیں ساری باتیں جو ہیں میں آپ کو غور و فکر کے لیے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور کوئی اس میں مقصد نہیں ہے، مقصد خیر خواہی ہے۔ اور آخری بات میں یہ کروں کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں وہ جہنم کا راستہ ہے، اور جس راستے پر چل رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم